سورہ علم نشرہ، اس سورت کو سورہ علم نشرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا میں لفظ ہے علم نشرہ، اور اسے سورہ انشراح بھی کہتے ہیں، سورہ انشراح، جس کے معنی ہے کشادہ ہونا۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انبیاء نے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور ہمارے محبوب کو اللہ نے بن مانگے بے حساب فضائل عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضور کا سینہ کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، اس کی خبر اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا؟ یقیناً کیا۔ یہ سینہ مبارک اتنا کشادہ ہے کہ اولین آخرین لوح محفوظ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اس سینے میں جمع فرما دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار لیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، یعنی غم امت کا بوجھ، اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائیں کہ حضور کو غم تھا تو اپنی امت کا غم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کون ہے جو حضور کی شان گھٹا سکے؟ بک بک کرنے والے ہلاک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت وہ بلند و بالا ہے، جسے اللہ بلند کرے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب آپ کا ذکر ہم نے اس طرح بلند کیا کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں آپ کا نام بھی لیا جائے گا، اور جو آپ کا ذکر نہ کرے تو میں اپنا ذکر بھی قبول نہ کروں گا۔ مسلمان ہونا ہے کسی کو، کافر کو، تو اسے جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے وہاں محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اذان ہو، نماز ہو، ہر جگہ پر اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے۔ نماز تو خاص اللہ کے لیے ہے، لیکن حضور پر سلام نہ پیش کریں تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ فإن مع العسر یسرا، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جہاں مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو آپ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے۔ جیسے سیڑھیاں، ہم سیڑھیاں چڑھیں گے اور 10ویں منزل پر کسی کا مکان ہے تو سیڑھیاں چڑھیں گے تو 10ویں منزل پہ پہنچیں گے نا، ہم نیچے کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں گے تو جب تک اس مشکل کو سر نہ ہم طے نہیں کریں گے آسانی تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ دونوں آیتیں ایک بہت اچھا وظیفہ بھی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
کہ جب میں نے ریاضت مجاہدات کی اور 25 سال میں نے جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدات میں گزارے، تو مجھے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا گیا، میرے کئی امتحانات ہوئے، تو میں جب امتحانات کی سختیاں ہوتی ہیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور میں اس آیت کو پڑھنے لگتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو اس کی برکت سے میری آزمائشیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو اپنے آپ کو مٹی پر یعنی فرش پر ڈال دیں، یعنی یہ عاجزی کا وہ اظہار ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں اس آیات کی تلاوت کرے اور نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں خوب کوشش کریں۔ فَانْصَبْ، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف آپ رغبت کریں۔